प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अरूज। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं और आज मैं चाहती हूं कि आप सब इस प्रोग्राम को पूरे जोश और खरोश से देखें, क्योंकि आज खुदावंद ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हों। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सब एक छोटी सी दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद तो जो नहायत ही रहीम है, आज यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में झुकते हैं और खुदावंद तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए, तेरे फजल के लिए, सच्चाई के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद अजीम बाप, तू जो नहायत ही रहीम है और खुदावंद तू जो बरकत से भरा हुआ खुदा है, आज तमाम देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को तेरी हुजूरी में लाती हूँ। खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से ढेरों लोग बरकत पाएं और खुदावंद तू इनमें एक नया शाऊर पैदा कर, ताकि ये तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम की सताइश करते चले जाएं। और खुदावंद अपना फजल वाला हाथ इन तमाम लोगों की ज़िंदगी में बढ़ा और ख़ासकर खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबको खुदावंद इसी तरह अपनी पनाह और हिफाजत में रख। मसीह खुदावंद के अजीम जलाली बबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमारे दरमियान खुदावंद के अजीम खादिम पास्टर सुनील कादिर हैं, जिनका ताल्लुक पीजीए चर्च से है और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। पास्टर सुनील, हम आपको लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप तमाम नाजरीन से अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाए रब्बुल जलाल का, जिसने ये मौका दिया ताकि आपके साथ एक दफ़ा फिर जो है वो खुदा की कलाम की बातों को शेयर कर सकें, बांट सकें। मैं खुदा के खादम पास्टर सिसल साहब के लिए और फिर टेलीविज़न के सारे नाज़रीन के लिए दुआ गो हूँ, ख़ास तौर पर उनकी टीम के लिए, कि खुदा इसी तरह दुनिया की तूल अर्ज़ के अंदर अपने लोगों को इस्तेमाल करे। मेरा नाम सुनील कादिर है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है, जिसे दुनिया जो है वो पीजीए के नाम से जानती है। उसके फाउंडर चेयरमैन जो है वो मेरे रूहानी बाप बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तो भी चूँकि एक पौधा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगाया और आज भी वो बार बार हो रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए और ख़ास तौर पर सिस्टर जी के लिए, जिन्होंने मदद किया ताकि हम उनके साथ मिलकर उन बातों को क्रिसमस सीज़न के अंदर जो है वो शेयर कर सके, क्यों हमारा मसीह जो है वो इस दुनिया पर आया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर सुनील और खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। तो आज का जो मौजू है वो क्रिसमस है और क्रिसमस का जो दिन है या जो एक इवेंट है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले बताएं कि क्रिसमस का मतलब क्या है। सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर व बेशतर जो है वो लोग करते भी हैं। क्रिसमस को जो रंग दे दिया गया है वो फ़र्क है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका लुगवी जिसे मायने कह सकते हैं वो है क्राइस्ट मास, यानी मसीह की इबादत करने का दिन, आमीन, जिसे जो है हमारे फोर फादर्स ने जो है वो मुकर्रर किया। हालांकि इस तारीख का जो जिक्र है बाइबल के अंदर नहीं मिलता, लेकिन हमारे मसीह के लिए तारीख मैटर नहीं करती, उसके लिए ये मैटर करता है कि वो अब्दियत का बाप है और सलामती का शहज़ादा। वो वक़्त से बालातर है, वो वक़्त की हदूदों के यूद में नहीं है, वो वक़्त से बालातर है, वक़्त भी उससे जो है वो पैदा हुआ है। तो हमारे लिए तारीख और वक़्त जो है वो मैटर नहीं करते, बल्कि मसीह के हम पैरोकार हैं, उसकी इबादत करने वाले हैं। और ये दिन जो है वो इसलिए कायम किया गया है ताकि हम उस दिन उस मसीहा की, जिसकी दुनिया मुंतज़िर थी, जिसने हिस्ट्री को, तारीख को बदल कर रख दिया, वो दिन जो है वो दुनिया के अंदर एक ऐसा दिन बन गया है कि जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर जब 25 दिसंबर आता है तो एक खुशी की लहर, शादमानी की लहर जो है वो उभर आती है। और ये दिन जो है बड़ा ख़ास दिन है, खुशी शादमानी है, कपड़े ख़रीद रहे हैं, चर्चिस के अंदर तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये क्रिसमस का एक छोटा सा मीनिंग हमें ये भी रूहानी तौर से हटकर जिस्मानी तौर पर नज़र आता है कि किस तरह से घरों में जो है वो डेकोरेशन होती है, कपड़े नए नए खरीदे जाते हैं, अच्छे खाने बनाए जाते हैं। तो कुछ मतलब इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन लुगवी जो मानी है वो है मसीह की इबादत करने का दिन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्रिसमस का मतलब क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का हकीकी मकसद क्या था। सिस्टर जी, ऐसा है कि मकसद को समझने के लिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
کہ کیا وہ اثرات تھے جس کی وجہ سے اس کو آنا پڑا. تو گناہ کی مزدوری موت ہے. بالکل. اور موت جب نسل انسانی کے اندر آئی ہے تو اس موت نے کہ آنے کے سبب سے ابلیس جو ہے، جو اختیار خدا نے آدم کو دیا تھا، ابلیس نے اس اختیار کو چھین کر اس دنیا کا خدا بن گیا. اور اب چونکہ کلام یہ فرماتا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بدن ہونا چاہیے جو قربان کیا جائے تاکہ اوروں کی، دنیا کی، نسل انسانی کی جو ہے وہ معافی کا سبب ٹھہرے. اب آسمان پر جب آپ نگاہ کریں گے تو آسمان پر سب روحیں ہیں، اور جب آپ زمین پر نگاہ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی بدن ایسا نہیں ملے گا جو نسل انسانی کے لیے قربان ہو سکے، کیونکہ جتنے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب جو ہے وہ گناہ میں پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، خدا باپ، بیٹا اور القدس یہ ایک جوہر میں ہو کر کام کرتے ہیں. تو خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا خود اپنی عدالت کرے گا. اور یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، یعنی خدا مجسم ہوا، جسے ہم تجسم لینا کہتے ہیں، انکارنیشن کہتے ہیں. تو خدا کا کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا، یعنی کہ خدا نے خود بدن لیا. اور جس کے لیے جو ہے وہ یسایہ نے لکھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. یسایہ وہ نبی ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں انجیل اس کی کتاب کو کہا جاتا ہے، اور اس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ نبوتیں مسیح کے آنے کے تعلق سے کی ہیں. اور جب کی جو وہ نبوت جو ہے یسایہ پر ظاہر ہوئی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور تم اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے. وہ ہمیں عہد نامہ کے اندر جا کے علم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یعنی کہ پہلی دفعہ اس سے پہلے کہ مسیح پیدا ہوتا اس کے 700 سال پہلے جو ہے یسایہ پر اس بات کو ظاہر کیا گیا، رویل کیا گیا کہ وقت آئے گا. کیونکہ پیدائش 3:15 کے اندر ایک وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور عورت کی نسل سے آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی تو نسل نہیں ہے، لیکن یہ کون سی نسل ہے جس کی نسل سے وہ آئے گا؟ اب کنواری سے پیدا ہونا یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، کیونکہ اس میں جو تخم ہے، وہ جو ڈی این اے ہے، وہ خود خدا کا ہے. اسی لیے وہ جو ہے وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. اب اس کے آنے کا مقصد جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب یوسف ڈر گیا تو خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا، نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، اب گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے، چونکہ گناہ کے سبب سے موت آئی ہے تو اس کا نام جو رکھا گیا ہے، یسوع کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے یہوہ نجات دیتا ہے، یا خدا نجات ہے، یا نجات دہندہ ہے. تو یسوع کے نام کا مطلب ہی جو ہے وہ نجات دہندہ ہے. تو جو پہلا مقصد ہمیں مسیح کے آنے کا اس زمین پر نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو تاریکی اور گناہ کے اندر ہیں ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور یہ نام بھی جو ہے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے، اس کے فرشتہ کی طرف سے جو ہے وہ یوسف کو دیا گیا تاکہ اس کا نام جو ہے وہ یسوع رکھا جائے. دوسرا بڑا مطلب جو ہے وہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ اس کو اس زمین پر قائم کرے، کیونکہ جو انویزیبل جو کنگڈم تھی، جو خدا کی ایکچول میں ریئل کنگڈم ہے، خدا چاہتا تھا کہ اپنی آف سپرنگ یعنی اپنی اولاد کے ذریعہ سے وہ زمین پر قائم کرے. اس لیے خدا نے آدم کو اپنی شبیہ، اپنی لائکنس پر بنایا، کیونکہ فرشتے بھی جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر میں نہیں بنائے گئے بلکہ میں اور آپ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں. تو یہ خدا کا مقصد تھا کہ وہ ڈومینیٹ کرے. اور ایک جب آپ پیدائش 1:26 کو دیکھیں گے تو اس کا ساری آپ کو ایک پکچر، ایک تصویر جو ہے بڑے واضح طور پر نظر آئے گی. لیکن اس بادشاہ، اس کنگڈم کو جو ہے وہ چھین لیا. اسی طرح کلام کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا. لڑکا جو ہے وہ انسانیت کو پیش کرتا ہے، بخشا گیا جو ہے وہ خدا کو پیش کرتا ہے. آمین آمین. تو خدا نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، اور کلام کے اندر لکھا ہے سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. یعنی کہ وہ کیا کچھ کیری کیے ہوئے ہیں، وہ خدا کی بات سلطنت یعنی گورنمنٹ یعنی
किंगडम। तो खुदा ने जो है अपनी उस बादशाहत को जो है अपने बेटे के उस कांधे पर जो है वो रखकर इस जमीन पर भेजा है। कलाम के अंदर लिखा है सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और वो कहां पर पैदा होगा? दाऊद के शहर में, क्योंकि दाऊद की बादशाहत के अंदर जो है एक ऐसा वक्त हो गुजरा कि जब दाऊद बादशाह था तो जब वो अपने तख्त पर बैठा था तो पूरी दुनिया को उसने फतह किया और उसके दौर के अंदर जो है वो सलामती और अमन पैदा हुआ। इसीलिए कलाम ये कहता है कि वो दाऊद के तख्त पर अब से लेकर अबद तक जो है वो हुक्मरान होगा। तो उसके आने का जो दूसरा मकसद है वो खुदा की उस बादशाहत को जो इनविजिबल है वो उसको विजिबली तौर पर जो दुनिया में जो है अबलीस के हाथों में है उसको छीन कर वापस जो है वो इंसान को दे। और इसीलिए उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तो ये उसका एक बड़ा मकसद है। तीसरी बात वो इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। चौथी बात वो इसलिए आया कि वो कुर्बान हो, क्योंकि दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसा बच्चा है जो सिर्फ पैदा ही इसलिए हुआ है ताकि वो नस्ल इंसानी के लिए कफारा दे, जो है फिदिया दे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब गडरियों को पैगाम मिला, उनको निशान दिया गया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो एक गोया मुशाबत मिलती है कि एक ऐसा बच्चा जो पैदा इस तरह से हुआ है कि गोया लिपटा हुआ है, जो पैदा इस तरह से हुआ है कि गोया मरने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे अजीजों इस बात को समझना और जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब गुनाह हुआ और सबसे पहला जो काम है वो ये हुआ कि खुदा का रूह इंसान के रूह से जुदा हो गया। तो इसलिए उसके आने का जो अगला पांचवा जो मकसद है वो ये है कि खुदा जो है वो इंसान को दोबारा अपनी रूह कुदुस से जो है वो भरना चाहता है। इसीलिए योएल नबी की मार्फत ये कहता है कि मैं अपनी रूह हर फर्दे बशर पर डालूंगा। जो है बूढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे और बेटियां जो है वो नबूवत करेंगी। तो एक बड़ा मकसद जो है वो ये भी नजर आता है। और सबसे आखिरी जो मकसद है अपने उस बदन को जिसके लिए उसने कुर्बान होकर उनको खरीदा है ताकि वो फिर से जो है वो उनको मोल ले। और अब वो उस बदन को जिसको उसने खरीद लिया है, हम इस बदन में तो सिस्टर जी रहते हैं लेकिन ये बदन हमसे बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये उसका खरीदा हुआ है, हम उसके अज़ा हैं। अब वो जब आएगा तो अब वो चरनी तक महदूद नहीं होगा, अब वो सलीब तक महदूद नहीं है। अब कलाम के अंदर लिखा है अगले ज़माना में उसने बाप दादा के साथ हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम किया, लेकिन जब वक़्त पूरा हो गया तो आखिर में बेटे की मार्फत उसने कलाम किया और उसने जो है वो उनके गुनाहों का फिदिया देकर उनके गुनाहों को धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अब वो जो है वो बाप के साथ बैठा हुआ है और मेरे और आपके लिए शफायत करता है। इसलिए क्रिसमस का जो मकसद है वो महदूद नहीं है, वो बहुत वसीतर है। इसको समझना जो है वो खालिक कुल जहान को समझना है। इसलिए इसको इतनी चंद वक्त के अंदर एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन तो भी चंद बातें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की ताकि हम जान सकें कि महज क्रिसमस जो है जो दुनियादारी के अंदर हम चीज़ों को देखते हैं वैसा क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस के आने का मकसद छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो सिस्टर जी ये छोटा सा मतलब जो है वो क्रिसमस का हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं ताकि हम उस स्पिरिट उस रूह से जो है वो उसको सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि अब जब वो आएगा तो अब दुनिया उसको इस तरह से देखेगी कि वो बड़े जाहो जलाल के साथ आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, फरिश्ते साथ होंगे, आसमानी लश्कर साथ होंगे, खुदा का बेटा यीशु मसीह घोड़े पर आएगा और जो है दुनिया फिर उसे देखेगी और जानेगी कि वो मसीह जिसका दुनिया को इंतजार था वो अब अपनी कलीसिया अपने बदन को लेने आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। और पास्टर सुनील खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपने क्रिसमस का मकसद नहीं बल्कि नाजरीन को मकासद बता दिए हैं और आपने जो है बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया और एलेबोरेट किया। और मैं ईमान रखती हूँ इस बात पर कि सुनने वाले तमाम कानों ने बहुत बरकत पाई और इस सवाल है इसके जवाब को अच्छे तरीक़ा से वो समझे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अब मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनके पास मजूसी आए। मेरा सवाल ये है कि मजूसी जो आए थे वो कितने थे
اور وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہم اتنے سارے سوالات کے جواب تو ان کو نہیں دے سکتے، لیکن خداوند نے آپ کو برکت کا توڑا دیا ہے، خداوند نے آپ کو اتنی بلیسنگز دی ہیں اور آپ خدا کے عظیم خادم ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پروگرام میں جتنا بتا سکتے ہیں ان تمام ناظرین کو بتائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جو مجوسی تھے وہ کون تھے، کتنے تھے، کہاں سے آئے تھے. اور کیونکہ میں جانتی ہوں اس بات کو کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. جی سسٹر جی، تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بڑا اچھا ایک سوال ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ خیالات جو ہے وہ مفسرین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مجوسی تھے. کلام کے اندر تو کئی مجوسیوں کا ذکر ہے، لیکن 3 وہ ہیں جو آگے آئے اور جنہوں نے آ کے سونا مر لبان جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے پیش کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی جس مسیحا، جس خود بادشاہ کا ان کو انتظار تھا وہ ان کو مل گیا ہے. اور آنے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ہیرودیس کو بھی ملے. اور اچھی اور سمجھنے والی بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ آیا وہ پیدائش کے دن ہی وہاں پر پہنچ گئے یا کتنا ٹائم لگا ان کو پہنچنے کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے جو سفر کیا وہ پورب سے نکلے. کچھ مجوسی ہندوستان سے تھے، کچھ یورپ سائڈ سے تھے، اور مختلف خیالات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. لیکن میں اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً جو میری دانست یا میرے علم کے مطابق بات ہے کہ تقریباً ان کو 6 ماہ سے زیادہ کا تقریباً جو عرصہ ہے وہ لگا مسیح تک پہنچنے تک. اتنا ٹائم ان کو لگا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ شاید اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اسی شاید رات جو ہے وہ ستارہ کی رہنمائی ملی اور اسی وقت پہنچ گئے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک ٹائم لگا، وقت لگا. اور اکثر و بیشتر آپ نے اگر ہم جب کارڈز کا دور تھا تو ایک پکچر شائع ہوتی تھی، اس پکچر پر باقاعدہ طور پر جو بچہ دکھایا جاتا تھا وہ تھوڑا بڑا دکھایا جاتا تھا. تو جنہوں نے اس چیز کو دکھایا ان کے آلریڈی مائنڈ کے اندر، تو میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ سوچ ہے، خیالات ہے. لیکن یہاں پر میں جو سیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کا جو خود بادشاہ تھے، جو خود ویلیو رکھتے تھے، علم دان تھے، نجومی تھے، اور جن کی کوئی ویلیو تھی، وہ مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور سونا جو ہے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. مر جو ہے وہ اس کی موت کو پیش کرتا ہے، اور لبان جو ہے وہ یسوع مسیح کے پھر سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے اور پھر واپس آنے کو پیش کرتا ہے. تو یہ بڑا ایک خاص ہے. 3 کا عدد جو ہے، 3 آسمان ہے، خدا باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے بدن پر غور کریں، روح جان بدن ہے. جب آپ 3 کے عدد کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس میں بہت سے بھید اور مکاشفات ملیں گے. لیکن یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈفرینٹ ایریا سے آئے اور کئی مجوسی تھے، اور ان کا آنا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہ خود سے نہیں آئے بلکہ ایک ستارہ جو ہے جو ظاہر ہوا اس وقت، اور اس وقت میں اس کا ظاہر ہونا اور مافوق الفطرت سپر نیچرلی طور پر خدا نے رہنمائی بخشی، اور کس طرح سے وہ رہنمائی کرتا ہوا اس جگہ پہنچے جہاں پر جو ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا پیدا ہوا. آمین. پریز دی لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو. پاسٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی مجوسیوں کے بارے میں. میں چاہتی ہوں کہ اب آپ بتائیں گڈریوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سسٹر، یہ بھی بڑا ایک خوبصورت سوال ہے. گڈریوں کے تعلق سے جب آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے پہلے کہ آیا جو خوشی کی بشارت دی گئی گڈریے ہی کیوں؟ جب آپ اس کی ہسٹری کو پرکھیں گے تو عدالت کے اندر جو گڈریے تھے ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ جا کر کسی کے لیے گواہی بھی دے سکیں. یعنی ان کو اتنا کو کمتر اور ڈی ویلیو ان کی جاتی تھی کہ لوگ اور شریعت کے اندر اور فقی فریسی ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کچلے ہوئوں کو آزاد، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آئے. یعنی کہ مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے، مسیح کا مطلب ہی مسا کیا ہوا، تو کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے مسا کیا ہے. تو اس کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بڑا واضح اور صاف ہے کہ ایسے لوگ جو قیدی ہیں، جو اندھے ہیں، جو جکڑے ہوئے ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جن کو جو بے وجود ہے، جو رد کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے آیا. اور اس وقت میں وہاں پر ایک اندھیرا تھا،
اور وہ اندھیرے میں تھے، اور اس نے سب سے پہلے، کلام یہ کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی نور یا روشنی نہیں چمکی۔ میں کلام کی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ وہاں پر خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ ہاللویہ، آمین۔ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کو خوشخبری دی جاتی، فرشتے جو خدا کے جلال کے اندر ہر وقت اس کی حضوری کا، اس کے جلال کا تجربہ کرتے ہیں، جب انہوں نے گڈریوں پر جو ہے خدا کے جلال کو جو ہے ان کے چوگرد چمکایا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی روشنی دیکھی نہیں تھی۔ اور مفسرین کا تو یہ خیال ہے کہ رات میں دوپہر کا وقت ہو جانا، اس طرح کی وہ خداوند کا جلال تھا، اور یہ جلال جو ہے وہ تیسرے آسمان سے وہ روشنی، وہ نور جو ہے وہ ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب وہاں پر چمکا ہے تو ان کو پھر نشان دیا گیا ہے کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ منجی جو ہے اسے سیویئر کہتے ہیں، نجات دینے والا، بچانے والا، وہ جو دوبارہ خرید لیتا ہے۔ مسیح جو ہے مسح کیا ہوا خداوند، قادر مطلق، لارڈ، آسمان اور زمین اور کل کائنات کو بنانے والا۔ تو ان کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی، ایک مسیح خداوند پیدا ہوا ہے جو تمہیں اس تاریکی سے، اس حالت سے نکالے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کے آنے کا مقصد، خوشی کی بشارت دینے کا مقصد گڈریوں کو بڑا صاف اور واضح، وہ لوگ جو تاریکی میں تھے، گناہ میں تھے، تاکہ خدا کا بیٹا، اس کا نور، اس کا جلال ان کی زندگیوں میں چمکے، تاکہ اس حالت سے نکلیں اور خدا کا جلال اور اس کی روشنی اور وہ نور اور نمک بن کے اس دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظر آتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ تو پاسٹر سنیل، آپ کی باتوں سے مجھے بہت برکت ملی، اور میں نے بھی آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا، اور خداوند اسی طرح آپ کو اس خدمت میں بڑھاتا چلا جائے اور اپنا فضل والا ہاتھ ہمیشہ آپ کی زندگی پر بڑھائے رکھے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آخر پر آپ یوتھ کو کوئی پیغام دیں تاکہ وہ آپ کی باتوں سے اور اس پیغام سے اور برکت پائیں۔ سسٹر جی، یوتھ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، پہلی بات تو فوٹو کاپی نہیں ہے، یو آر آ اوریجنل ون۔ دنیا کے اندر جب کبھی کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے، کسی ایکٹر کو یا کوئی کسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر اس طرح کا بنوں گا۔ اگر آپ کی ذہنیت، آپ کی سوچ ایسی ہے تو آپ ذہنی طور پر اب تک بیمار ہیں، کیونکہ اب تک آپ پر خدا کا جلال اور اس کا نور چمکا نہیں ہے، کیونکہ آپ فوٹو کاپی نہیں ہیں جو دوسروں کی طرح بنے، آپ اوریجنل ون ہیں۔ خدا نے اپنی شبیہ، اپنی لائکنس پر آپ کو بنایا ہے، اور آپ پیدا ہی ونر ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ آمین۔ آپ پیدا کس کے لیے ہوئے؟ ونر ہونے کے لیے۔ اور آپ کے اندر وہ ہڈن ٹریئرز جو ہیں وہ خدا نے رکھے ہیں تاکہ وہ ریویل ہوں، ظاہر ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو اوریجنلی طور پر دیکھیں گے، اپنے اندر سے ان ندیوں کو جاری کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو احساس اور خدا کا روح القدس آپ کی مدد اور رہنمائی کرے گا کہ ایکچول میں آپ کی ویلیو کیا ہے، ایکچول میں آپ ہو کون۔ اور اگر آپ کو یہ سب پتہ چل جائے کہ آپ کون ہو، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہوں، تو اس کا بیٹا تو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، تو وہ جسے چنتا، جسے بلاتا، جس کو الگ کرتا ہے، وہ اس کو اپنا بیٹا اور بیٹی بناتا ہے۔ تو جیسے مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم بھی اس کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ یہ آپ کی ویلیو ہے خدا کی نگاہ کے اندر۔ اگر آپ غربت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا کسی بھی ایسے گناہ کے اندر آپ مبتلا ہیں اور آپ سے نکلنا مشکل ہے، آپ ڈپریس ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، انزائٹی ہے یا اور ایسے معاملات ہیں، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اور آپ کو دوسرے کچھ نہیں سمجھتے جانتے، لیکن ایک ہے جو آپ کی ویلیو کرتا ہے، جو آپ کی قدر کرتا ہے، جو آپ سے پیار کرتا ہے، جس نے فدیہ دیا ہے، جس نے کفارہ دیا ہے، جس نے پھر سے خرید لیا ہے، اس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، جس کے پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے، جس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے، اور جس کی ران کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، جو میرا منجی،
اور آپ کا مسیح اور خداوند ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے, اس لیے اپنی ویلیو کریں, بڑھے, اور یقیناً اگر خدا مجھ جیسی ناچیز شخص کو استعمال کر سکتا ہے, خدا آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے, بیکاز یو آر اے یونیک پرسن. God bless you all. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر سنیل. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اور کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو اس سے جی بہت بہت فیتھ مبارک ہو. ٹیلی ویژن کی طرف سے ہم آپ کو تھینک یو کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر آئیں اور آپ نے خدا کا زندہ کلام شیئر کیا, اور تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو ویری مچ سسٹر God جی, bless بہت you. شکریہ آپ کا خوبصورت باتوں کے لیے, اور آپ بڑا اچھا ہوسٹ کر رہی ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آمین. اور خدا آپ کو بہت برکت دے. خداوند تھینک یو آپ سو کو مچ. برکت دے. گاڈ بلیس یو. سو میرے عزیزو, آپ نے دیکھا پروگرام لائٹ آف دا ورلڈ. میری طرف سے اور فیتھ ٹیلی ویژن کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کی طرف سے آپ سب کو کرسمس اور نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک. خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو.